صدیقہ فرماتی ہے ورأیت جبرائیل علیہ السلام ولم یرہ احد من نسائہ غیری، فرما میں وہ باعث سرکار کی بیوی ہوں جس نے جبرائیل کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سوا یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، جبرائیل کا میں نے دیدار کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ صدیقہ کو مخاطب کر کے کہا یا عائشہ تو ہاذہ جبرائیل، اے عائشہ ہاذہ جبرائیل، اے عائشہ یہ جبرائیل ہے، یقرئ السلام، یہ تجھ پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ قربان اے ام المؤمنین آپ کی عظمتوں پہ کہ جبرائیل بھی آپ کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا آپ کو سلام و جبرائیل سلام دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ فرمایا ترا ما لا ارا، سونے تیری عظمتوں پہ قربان یہ ماں کا عقیدہ بھی سیکھے، ماں کیسے سونا عقیدہ بتا رہی ہے۔ فرمایا کملی والے آقا تمہاری عظمتوں پہ قربان، آپ کی شانوں پہ قربان، آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں بھی نہیں دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ سرکار کی نگاہوں کا کمال بتا رہی ہیں، میرا نبی وہ شان والا ہے، نبی وہ بھی دیکھ رہا ہے جو حضرت عائشہ نہیں دیکھ رہی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سر عرش پر ہے تیری گزر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملکوت میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آپ نے اگلی دو فضیلتیں جو بیان فرمائی ہیں اور فرمایا مجھے سرکار کے صدقے رب نے یہ شان دی ہے کہ میرا لابدین اور سرکار کا لابدین آپس میں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور بیمار ہیں، میرے برادر محترم تشریف لائے، ان کے پاس مسواک کی، سرکار نے اشارے سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے میں سمجھ گئی سرکار مسواک مانگ رہے ہیں، میں نے ان سے مسواک لے کے سرکار کو دی، حضور نے منہ میں ڈالی، وہ سخت تھی، سرکار نے چبا نہ سکے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے وہ مسواک لے کے اپنے منہ میں چبائی، نرم کر کے سرکار کو دی تو سرکار نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا اس سے میرا لابدین سرکار کے لابدین سے ملا ہے۔ نامی فضیلت آپ نے فرمایا یہ ہے وہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، فرمایا نامی فضیلت مجھے یہ حاصل ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تو سرکار میرے حجر مبارک کے اندر تھے۔ اور 10ویں فضیلت مجھے یہ دی گئی ہے دفن فی بیتی، سرکار کا روزہ مبارک بھی میرے گھر کے اندر بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کا روزہ میرے گھر کے اندر بنایا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا عرض کرنا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا ہے کہ میں اکثر جو ہے وہ کھانا پکا کے اصالہ ثواب کرتا تھا حضور علیہ السلام کو بھی، اور سرور حضرت امیر و حضرت فاطمہ و حضرت امامین رازم بھی کا کہتے ہیں کہ میں اس کو سارے ثواب کرتا حضور کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی، جناب امام حسنین کریمین کے لیے بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کرم نوازی ہوئی، سرکار کا خواب کے اندر دیدار ہو گیا، حضور کا خواب کے اندر دیدار ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، فقیر بارئیشان عرض سلام بھی کنب متوجہ فقیر ہمیشان۔ کہتے ہیں میں نے جب سلام کیا سرکار نے مجھ فقیر کی طرف توجہ ہی نہیں کی، میری طرف سرکار نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضور نے کیوں نہیں دیکھا۔ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں، اور جس نے میرے لیے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر میں بھیج دیا کرے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سمجھ گیا سرکار نے کس طرح اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں کھانا پکاتا سرکار کو بھی سارے ثواب کرتا، سرکار کی اہل بیت کو بھی کرتا، جناب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کرتا، بلکہ جمیع امہات المؤمنین کو بھی کرتا۔ گویا میرے مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں جب میری بارگاہ میں کچھ احسان کیا کرو تو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب میری زوجہ ہے جناب عائشہ کو بھی اس کا سارے ثواب کروانے۔ الحمدللہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، باتیں بہت بڑی کرنے کے لیے لیکن